کائنات میں ذکر شبیر علیہ السلام ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا وہ عظیم ذکر ہے کہ انسان جب ذکر شبیر علیہ السلام میں شامل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی ذکر امام حسین علیہ السلام، مجلس امام حسین علیہ السلام کے متعلق کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے شفاء کاملہ مل جائے تو وہ اپنی زندگی میں کیا کرے کہ اسے شفا مل جائے؟ تو مولا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مجلس امام حسین میں شریک ہو جاتا ہے اور اس مجلس حسین میں بیٹھ کر جب انسان سانس لیتا ہے تو وہ سانس جو اس کے اندر جاتی ہے حسین کے ذکر کی برکت سے اس کے لیے شفا بن جاتی ہے. یعنی عام جگہ میں سانس لینا اور مجلس امام حسین علیہ السلام میں سانس لینا، وہ سانس آپ کے لیے شفا بن جاتی ہے. اور یہ واحد امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انسان اگر سمجھ جائے کہ مقصد عزاداری امام حسین علیہ السلام کیا ہے تو انسان اپنے اندر ایک روحانی انقلاب لے کر آ سکتا ہے. جمعہ کا دن یقیناً ہمیں یاد کرواتا ہے کہ اس خدا کی طرف لوٹ آئیں جس خدا کو آپ بھول چکے ہیں. اور مجلس امام حسین علیہ السلام ہر شخص، ہر عزادار، ہر مومن کو یہ دعوت دیتی ہے، یہ عزاداری، کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ میرا عزادار وہ ہے جو یقیناً ہماری سیرت پر اس طرح سے چلتا ہے جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عزادار ہو. مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا اپنے کردار، اپنے فعل، اپنے قول سے پہچانا جائے. لہذا جو مولا کا عزادار ہے، جو مجلس امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوتا ہے، اس کا کردار اور اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جس امام کو ہم یاد کر کے، جس امام کے لیے ہم عزاداری کرتے ہیں، وہ امام ہمارے کردار اور فعل سے راضی ہو جائے. یعنی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے. معرفت امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف اس شخص کو ہوگی جس کو معرفت مقصد امام حسین ہو جائے. یعنی اگر امام حسین کا مدینے سے چلنے کا مقصد انسان سمجھ جائے تو پھر یقیناً اس کی جو عزاداری ہے مظلوم کربلا کی، وہ بھی اس معراج کے مقام پر پہنچ جائے گی. پھر اس کو وقت کے امام کی بھی معرفت ہو جائے گی. یقیناً اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، خاص طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، مگر ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے جو حالات جس طرح سے بھی بن جائیں اس کا اثر ہم پر بھی ہوتا ہے، چونکہ ہمارا بھی تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. ہم اس ملک میں ہیں تو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں. میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ کہا تھا کہ خصوصاً اپنے
اولاد کی تربیت کریں، تربیت اس انداز سے کریں کہ مولا کا فرمان ہے کہ ان کو فقط یہ نہ بتائیں کہ یہ حق ہے، بلکہ جس طرح سے تم حق پر چل رہے ہو اسی طرح سے اپنی اولاد کو بھی اپنے ساتھ رکھو۔ اب یہ مقصد عزاداری، مقصد مجلس امام حسین، مقصد یہ زندگی کیا ہے کہ ہم اپنے خدا کو راضی کریں، ہم اپنے رسول کو راضی کریں، ہم 12 اماموں کو راضی کریں۔ اور اب اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کس طرح سے اپنی اولاد کو لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، مگر اس وقت جو سازش بنی ہوئی ہے کہ ہر ایک چیز پر ہماری اولاد جو ہے وہ سوال اٹھا رہی۔ یہ سوشل میڈیا اٹ از اے ویری پاورفل ٹول۔ کس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ ہماری اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اولاد کیا دیکھتی ہے، کیا سنتی ہے، کیا پڑھتی ہے، کیونکہ اس کا اثر ہو سکتا ہے اب ہمیں نظر نہ آئے، مگر اندر یہ اولاد ہماری ہو سکتا ہے حق کے راستے سے اتر جائے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو ہمارے متعلق بتایا کریں، سکھایا کریں، سمجھایا کریں۔ کیوں؟ قبل اس کے کہ دشمن ان کو ہمارے خلاف سمجھا دے۔ لہذا سوشل میڈیا پر نظر رکھیں، خاص طور پر جو حالات اس ملک کے بھی اور پاکستان کے بھی جو بنائے جا رہے ہیں اس پر خاص طور پر توجہ رکھیں کہ ہماری جو اولاد ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو عزیز ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، وہ دشمن کی جو سازش ہے اس کا نشانہ نہ بن جائے۔ یہ ہم سب پر واجب ہے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی محبت اپنے کردار، اپنے فعل، اپنے عمل سے لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقیقت میں آل محمد کے نقش قدم پر